how to win Murray and China free tour. And remember, nothing is impossible in this world. By the grace of Almighty Allah, ہم اس نشست کو شروع کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کو خوشخبری دوں گا کہ ایک انتہائی آسان، ایک انتہائی سہل پیکج کمپنی نے آپ کے لیے اناؤنس کیا ہے دسمبر میں. اور یہ اس لیے آسان ہے کہ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، اور دنیا میں جو کام کوئی بھی نہ کر سکے وہ پاکستانی کر سکتے ہیں. اور مجھے یہاں پہ کٹھمنڈو کا واقعہ یاد آیا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کٹھمنڈو میں کوئی جہاز اس سے پہلے لینڈ نہیں کر سکا. ہر جہاز وہاں گرتا تھا اور کریش ہوتا تھا، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے پہلی دفعہ کامیاب لینڈنگ کی. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی 76 سال تاریخ کے اندر جب سے پاکستان کی برت ہوئی ہے تو پاکستان نے اپنا لوہا ہر محاذ پہ منوایا ہے. اور ہم پاکستانی قوم ہے، ہمارے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے. امپاسبل کوئی بھی چیز نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل. اگر ہم امپاسبل کو تھوڑا سا کھلا کر دے، آئی کے اندر گھیپ ڈالے اور یہ جو ایم ہے اس کو بھی تھوڑا سا سیپریٹ کرے تو یہ بن جائے گا آئی ایم پاسبل. یہ دماغ کی ایک سٹیٹس ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کہیں کہ یار یہ مشکل ہے تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اس نشست کے اندر انشاءاللہ میں آج آپ کو 2 ٹورز کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ ایک ہے مری کا ٹور اور ایک ہے چائنا کا ٹور. میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کا شکر ابھی تک تقریباً میں نے اس انڈسٹری میں 23 سے زیادہ انٹرنیشنل فری ٹور ون کیے ہیں. اور وہ شخص آپ کو بتا سکتا ہے کہ جس نے خود ٹور ونز کیے ہیں کہ ٹور جب ون کرتا ہے بندہ تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے. آج اس نشست کے ہم پارٹ 1 کو ڈسکس کریں گے، اور اس پارٹ 1 کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ مری ٹور کا ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ چائنا ٹور کا ہے. تو سب سے پہلے ہم فرسٹ سٹیپ کی طرف جائیں گے کہ انڈرسٹینڈ دا پیکج رول. سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس کا رول کیا ہے، اس کا جو رول ہے وہ کیا ہے. تو سب سے پہلے مری کے جو رولز ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے. مری کے لیے کمپنی نے جو 1 دسمبر سے لے کے 31 دسمبر تک جو پیکج کا اعلان کیا ہے وہ انتہائی آسان ہے. اس پیکج کے اندر ہم انشاءاللہ جائیں گے 3 days اور 2 nights سٹے ہوگا. اس 3 days اور 2 nights سٹے کے اندر آپ سنو فال کو انجوائے کریں گے، ویدر کو، اس میں فوڈ، اس میں رہائش، اور اس میں آنا جانا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ یہاں اسلام آباد سے آنے تک فری ہے. تو انشاءاللہ اس کے ہم سب ونر بنیں گے، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ 200 لوگ، کم از کم 200 لوگوں کو ہم نے یہ ون کروانا ہے. اور آپ خوش قسمت ہے اس وقت جو آپ مجھے سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی ان ونرز میں شامل ہوں گے اگر آپ میری باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اور یہ کام ابھی اس پریزنٹیشن کے بعد شروع کرنا ہے، یعنی ٹھیک 9:40 پہ یہ پریزنٹیشن جب ختم ہوگی تو 9:41 میں ایکشن سٹارٹ. 41ویں منٹ پہ آپ کا ایکشن سٹارٹ ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ نے 42ویں منٹ میں نہیں جانا کہ 9:45 ہو گئے اور آپ نے ایکشن نہیں لیا تو پھر آپ یہ ٹور ون نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا سب سے پہلا ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 9:41 پہ ایکشن شروع کرنا ہے. اور سب سے پہلے ہم آپ کو آپشن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپشن یہ ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے ہمارا جو ممبر ہے 2000 بیوی، جو 2000 بیوی کو بزنس کو مکمل کرے گا تو اس کا ونر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ آپشن نمبر 1 ہے. 2000 بیوی یعنی تقریباً ایوریج ایک بیوی تقریباً کوئی 200 روپے کی. یہ 4 چیزیں ہیں، یعنی کہ جو منتھلی آپ 10 بیوی کی 30 بیوی کی شاپنگ کرتے ہیں، یا آپ جو نئی رجسٹریشن ڈائریکٹ لائن میں لے کے آتے ہیں، یا جو پھر آپ اپ گریڈ کرتے ہیں اپنے
مثلا 50 بیوی کا کوئی بندہ ہے, 100 بیوی کا کوئی بندہ ہے, ان کو اپگریڈ کرتے ہیں, مثلا 50 سے 100 ہو گیا, 100 سے 300 ہوا, 300 سے 600 ہوا. اور وہ جو آپ اپنے کورٹ سے لوگوں کو چیزیں یا اپنے فیملی کے لیے چیزیں پرچیز کرتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ شامل ہوں گے. یہ ہے آپ کا آپشن نمبر 1. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی, جیسے میں نے بتایا, سینئر, اگر سینئر نہیں بھی ہے, کوئی بھی پیکج آپ لیں تو 2000 بیوی مکمل ہونے پہ آپ کا یہ پیکج تقریباً ون ہو جائے. اچھا, اب ہم آتے ہیں دوبارہ اس آپشن نمبر 2 پہ. آپشن نمبر 1 میں نے بتایا وہ کیا تھا, 2000 بیوی. اب آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لائن میں 5 لوگ ڈائریکٹ سینئر کریں گے یا 3 لوگ ماسٹر کریں گے تو آپ کا پیکج ون ہو جائے گا. یہ سب سے آسان ہے کہ آپ 5 سینئر کریں. ٹھیک ہے. تو تقریباً یہ 2.25 لاکھ تک بزنس بنتا ہے, 2.25 لاکھ روپے تک, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ 3 ماسٹر کریں گے تو آپ کو مبارک ہو, تب بھی آپ نے ون کیا. اور تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈائمنڈ بنیں گے تو تب بھی آپ کا پیکج ون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ مائل سٹون فار مری ٹور پیکج کیا ہے. یہ جو میں نے باتیں کی تو بڑی آسان تھی کہ بھائی اتنے کریں گے تو یہ ون کریں گے, یہ کریں گے تو تب بھی ون کریں گے, یہ کریں گے تو تب بھی ون کریں گے. بولنا, بتانا, سننا, اٹس کوائٹ ایزی. اب بات کیا ہے, مائل سٹون ہمیں بنانے ہوں گے تو ٹارگٹ کیا ہے. یاد رکھیے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے. لیٹ سے آپ یہاں اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں, کراچی آپ کا ٹارگٹ ہے. درمیان میں جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی 1600 کلومیٹر کراچی ہے, تو ہر کلومیٹر جو ہے ایک مائل سٹون ہے. یعنی کہ جب آپ چلیں گے تو جب آپ 1 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے تو آگے 1599 کلومیٹر رہ جائیں گے. اس طریقے سے جتنا جتنا آپ سفر کرتے جائیں گے تو آپ اب مائل سٹون کو کور کرتے ہیں. پرانے زمانے میں سڑکوں کے جو ہے نا دائیں بائیں مائل سٹون ہوا کرتے تھے, اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ جی فیصل آباد جی نے 200 میل, ٹھیک ہے, فلان 300 کلومیٹر, تو جس کو مائل سٹون کہتے ہیں. اگر مائل سٹون کا آپ کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر منزل کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ منزل تک کتنے عرصے میں پہنچوں گا. تو اس لیے مائل سٹون کا سیٹ کرنا ضروری ہے. میں اگر کہوں کہ یہ چائنا ٹور ون کرے تو یہ تو مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ٹارگٹ ہے, لیکن کیسے ون کریں, اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مائل سٹون بنانے پڑیں گے. تو دا فرسٹ تھنگ از کہ مائل سٹون کیا ہے. مائل سٹون دیکھیں, اس کا سب سے پہلے تو ٹارگٹ دیکھیں کہ ٹارگٹ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے. اس کو پھر دوبارہ ایکسپلین کر دیں. کمپنی یہ کہہ رہی کہ 5 سینئر کریں یا 3 ماسٹر کریں یا 2000 ایکمولیٹڈ بیویز ٹو بیکم ڈائمنڈ. اب یہ تو یوں سمجھے کہ اسلام آباد سے اب روانہ ہو رہے اور یہ ہے کراچی. اب یہ کہاں پہنچیں گے, کیسے پہنچیں گے. کمپنی نے تو کہہ دی کہ 5 سینئر کر دے, 3 ماسٹر کر دے, 2000 ایکمولیٹڈ بیوی کریں, اور آپ نے ایک کان سے سن لیا, دوسرا کان سے نکال دیا. اب میں بتاتا ہوں اس کو کیسے کرنا ہے. اب یہ ہے کہ فار 2000 بیویز بزنس. اب یہ جو ماسٹر کیسے کرنے, سینئر, اس کے لیے میں آپ کو فارمولا بتاؤں گا, لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ 2000 بیویز جو ہے کیسے کرنے ہیں. میکس سیل کا ٹارگٹ, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب بھی دیکھیں آج 3 نومبر ہے, ہمارے پاس تقریباً گولڈن تقریباً 27 دن رہ چکے ہیں, 27 دن رہ رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ کل 4 نومبر کو کم از کم ہم نے 100 بیویز کا بزنس کلوز کرنا ہوگا. کتنا؟ 100 بیویز کا, 100 پوائنٹس کا بزنس. یعنی ڈیلی آپ 100 پوائنٹ کا بزنس کلوز کریں گے تو یہ ٹارگٹ آپ کا اچیو ہوگا. اس طریقے سے تو 2700 بیویز بن گئے. لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے نا فارغ نہیں ہوتا, کبھی کبھی کچھ مسئلہ آ جاتا ہے, ایمرجنسی آ جاتی ہے, تو لہٰذا 100 بیوی پر ڈے کا ٹارگٹ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. فرام دا اپگریڈیشن آف یور ایگزسٹنگ ٹیم. یہ کیسے پوری کریں گے؟ چاہے آپ کے ٹیم میں 50 یا 100 بیوی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوں گے, اس کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس میں کیلکولیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جو نیو پیکیجز لوگ جوائن کریں گے, مثلا جونیئر, سینئر, ماسٹر, پری جونیئر, وہ بھی اسی میں شامل ہے. اب اس کو کیسے مینیج کرنا ہوگا؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی 100 بیویز کا ڈیلی کرنی ہے, تو پھر میتھڈز کیا ہے؟ میتھڈز یہ ہے کہ برنگ ڈاکٹرز کمیونٹی ان یور ٹیم. یہ آپ کے لیے سپورٹیو ہے, یہ سپورٹیو ہے. یہ نہیں کہ ہم نے صرف ڈاکٹروں کو لانا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی کمی کو پورا کرے گا.
کہ اگر آپ ڈاکٹر کمیونٹیز کو لائیں گے، کل انشاءاللہ پیر کا دن ہے اور آپ کم از کم 5 سے 10 ڈاکٹر سے میٹنگ کریں. آرتھوپیڈک ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، گائنی ہے، آئیز ہے، اسکن والے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی چیزیں ہیں. تو کل آپ نے ایکشن مارنا ہے، اور اس میں ان ڈاکٹرز انشاءاللہ جب آپ 4-5 سے بات کریں گے تو یہ ایک ہی ڈاکٹر 2000 بیوی کے جو ہے نا حجم کو پورا کر دے گا. آپ تو 5 کی بات کرتے ہیں. تو کل آپ لوگوں نے ان سے ملنا ہے جو آپ کے قرب و جوار میں ہے. They can easily advise product to their consumers. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پیشنٹ نہیں لکھا، جو کنزیومر لگے، کیونکہ فوڈ سپلیمنٹ مریضوں کے لیے نہیں ہوتے، کنزیومرز کے لیے ہوتے ہیں. وہ اپنے میڈیسنز کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈوائز کریں گے. تو یہ بھی آپ کا جو ہے، جو آپ ڈیلی جو ہے نا پراسپیکٹنگ کرتے ہیں، پریزنٹیشن دیتے ہیں، نیو پیکیجز لگاتے ہیں، ریٹیل، اس کے ساتھ ہی سپورٹ ہوگا. جائنٹ بیوٹی پارلرز، ہمارے پاس چونکہ بیوٹی کا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، تو لہٰذا آپ بیوٹیشنسٹ کو بھی جوائن اس میں کروائیں، تاکہ وہ ڈیلی بیسس پہ مختلف قسم کی کنزیومرز آئٹم لے اور لوگوں کو دے. اور اس طریقے سے بھی آپ کے پوائنٹس پورے ہوں گے، آپ کے بی بینک کو پورا کریں گے. اور یوز سوشل میڈیا فار اویئرنیس. آج کل آپ فیس بک کو دے کے لوگ یقین کریں اتنے ایڈورٹائزمنٹ فیس بک پہ کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. تو آپ کے پاس 80 کے 80 پروڈکٹ سے آپ مطلب یہ کہ 10-15 کو پکڑے، اور روزانہ ڈیلی بیسس پر 5-5-6 کو فیس بک پہ، سوشل میڈیاز پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرامس پہ، ٹک ٹاک پہ آپ ڈالتے جائیں، اور اپنے جو ہے نا پوسٹ لگاتے جائیں. گرافک ڈیزائنرز کی جو ہے نا خدمت لیں، اور پوسٹ لگا کے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ڈیمانڈز اور آرڈرز آپ کو آئیں گے، اور آپ کے پوائنٹ پورے ہوں گے. یہ تو دی طریقہ اور مائل سٹون کا. یہ تو یہ چائنا ٹور کی مری ٹور کے بارے میں بتا رہا تھا آپ کو. تو ون فری چائنا ٹور. اب چائنا کو کیسے ون کریں گے؟ تو چائنا کے لیے جو ہے نا 30 سیلیبریشن انشاءاللہ ہم منا رہے ہیں. کب منا رہے ہیں؟ یہ سن 2024، یہ تقریباً سپٹمبر میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. 30,000 لوگ آئیں گے، اور یہ جو ٹارگٹ ہے یہ 30 جون تک کلوز ہو جائے گا. 1 اگست سے چلا تھا، ابھی بھی 7 مہینے رہتے ہیں. اس میں آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ آپ 1 اسٹار بلو ڈائمنڈ بنے. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں 2 ڈائمنڈ لے کے آئیں. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ 35,000 بیویز جو ہے آپ پورے کریں. لیکن ہر مہینے آپ نے 30 بیویز کی شاپنگ کرنی ہے، تاکہ یہ کرائٹیریا پورا کر سکیں. یہ تو بھائی 3 چیزیں ہوگی، 1 اسٹار بلو ڈائمنڈ بنے، 2 ڈائمنڈ لے کے 35,000 بیوی. لیکن اس کے مائل سٹون ہم نے کیسے بنانے؟ آئیے اس کے مائل سٹون. ریممبر، بیس فار دی چائنا ٹور اور مری ٹور مائل سٹونز. یاد رہیں کہ اگر آپ نے چائنا ٹور کو ون کرنا ہے تو اس کی جو بنیاد ہے وہ مری ٹور ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مری ٹور کو ون کر دیا تو مبارک ہو کہ آپ چائنا کو ون کر لیں گے، کیونکہ بنیاد آپ نے بنا لیا ہے. ٹارگٹ دیا جا رہا ہے 35,000 بیویز، 2 ڈائمنڈ، 1 اسٹار بلو ڈائمنڈ، اور منتھلی 30 بیوی کی ریپیٹ آرڈرز. اب اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیے گا کہ 35,000 بیویز جو ہے اس کو ہم کیسے جو ہے نا مینٹین کریں گے. تو 35,000 بیویز کو ہم مینٹین کریں گے ایسے کہ ہم منتھلی 5,000 بیویز کا ٹارگٹ لیں گے. تو اس مہینے تو ویسے بھی 2,000 کا آپ نے لے لیا ہے. تو اگر آپ نے چائنا جانا ہے تو 3,000 ورکر دے اس مہینے، تو 5,000 ہو جائیں گے. آگے جی جنوری میں 5,000، اس طریقے سے انشاءاللہ جون تک آپ کے 35,000 بیویز مکمل ہو جائیں گے. اور اس میں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ پہلے جوائن ہو چکے ہیں، تو 1 اگست سے لے کے ابھی تک 4 مہینے ہو گئے، تو ان کو یہ پلس حاصل ہے کہ جو پچھلا 4 مہینے کے جو بیویز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس طریقے سے تو پرانے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو 11 مہینے ہو گئے، اور جو ابھی نئے لوگ آئے ان کے لیے انشاءاللہ 7 مہینے ہیں. لیکن آپ فکر نہ کریں، وہ جو میں نے طریقے بتائے اگر اس طریقے سے آپ لوگ کریں گے تو اس ٹارگٹ کو آپ ون کریں گے. ورکنگ پروسیجر از دا سیم ود دا فالوئنگ ٹپس. فالوئنگ ٹپس کو مد نظر رکھیے. لیکن نوٹ، کمفرٹ زون از دا کلر فار یور مائل سٹون. کمفرٹ زون کا مطلب ہے کہ گھر سے نہ نکلنا، اپنے کاموں میں مصروف رہنا، اس طرف توجہ نہ دینا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون، آرام دہ زون. نو پین نو گین. اگر آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے تو آپ اس ٹور کو ون نہیں کر سکیں گے. دا فرسٹ اسٹیپ از ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. جو ایکشن ہوتا ہے وہ بولنے سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ مینیج یور ٹائم. اپنے ٹائم کو مینیج کرے دوستو، ایز اے جاب ہولڈر، ایز اے بزنس مین، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ہاؤس وائف. اب دیکھیے دن میں 24 آور آپ کو اللہ نے دیے ہیں.
اس میں آپ اسپیسیفائی کریں کہ اتنا حصہ جاب کا ہے، اتنا حصہ گھر کے کاموں کا ہے، اور اتنا حصہ سونے کا ہے. یعنی کہ سونے کا ٹائم، آپ کی دیگر مشاغل کا ٹائم، اس سے مائنس کریں کتنے گھنٹے بچتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ منیمم اگر ڈیلی بیسس پہ آپ 2 گھنٹے نہیں دیں گے تو آپ اس ٹور کو ون نہیں کر سکیں گے. 2 گھنٹوں سے لے کے 12 گھنٹے تک آپ نے ڈیلی بیسس پہ 31 دسمبر تک دینے تاکہ مری ون کریں، اور 30 جون تک دینے تاکہ آپ لوگ جو ہے چائنا ون کریں. میں نے کیا کہا؟ 2 hours ڈیلی وتھ آؤٹ اینی بریک. اب دیکھیں نا، اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ 31 تک اس کو ون کریں، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کام نہیں کرتے، اس میں سے 3-4 دن کا وقفہ کریں گے، تو آپ کا ٹارگٹ کب پورا ہوگا؟ پھر 3 یا 4 جنوری کو مکمل ہوگا، اور 3 اور 4 جنوری کو کمپنی آپ کی کوئی عذر جو ہے نا قبول نہیں کرے گی کہ آپ کو جو ہے نا بیماری تھی یا آپ کو ایمرجنسی تھی. نو، آپ نے اس کو پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ دن رات ایسے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ڈھونڈے کہ آپ نے اس کو فکس دینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فکس دا ٹائم وتھ ڈیلی ریویو، دیٹ از پلیس ٹائم ٹائپ اور پراسپیکٹس اور دیئر ٹائم. اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ فکس کرنا. جیسے آپ نے اپنے کاروبار کے لیے، آپ نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، آپ نے نوکری کے لیے ٹائم فکس کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی فکس کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کے نوکری سے اور آپ کے چھوٹے کاروبار سے یہ بڑا کاروبار ہے، کیونکہ آپ کا لوکل ہے، یہ گلوبل ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم فکس کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ جب مرضی ہے تو دے، جب مرضی ہے تو نہ دے. اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے ریویو کرنا ہے کہ جو آپ ٹاسک دے رہے ہیں کہ آج میں نے جو کام کیا اس کا ریویو کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کام آج کل آپ نے کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، اور آپ کے پاس کس قسم کا پراسپیکٹس ہوگا، اور ان پراسپیکٹس کا ٹائم کیا ہے فارغ. جب تک آپ ان 4 چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کسی میٹنگ ایجنڈا پہ آپ کسی بھی پراسپیکٹس لیڈز کو نہیں مل سکتے ہیں. پریپیئر ڈو ٹو پرائیورٹی لسٹ. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج ابھی اس لیکچر کے بعد کل پیر کے دن دیکھے کہ آپ کے جو کام ہے وہ کون کون سے کام ہیں، اس میں سے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کو ٹک کریں، اور جو آپ کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں پلیز اس کو سٹاک آف کر دیں. مثلا بازار سے سودا سلف لانا تو آپ کی وائف بھی لا سکتی ہے، فلان جگہ بل داخل کرنا تو آپ کا بیٹا بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ کام جو آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں اس کو ڈیلیگیشنز کہتے ہیں. ڈیلیگیٹ دی ٹاسک. ٹھیک ہے، ڈیوائڈ دا ٹاسک. ٹھیک ہے، سب کام خود نہ کریں. وہ انتہائی جو ہے نادان آدمی ہے. جو کام دوسرے کر سکتے ہیں وہ خود کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کاموں کو سٹک آف کرے کہ جو دوسرے کر سکتے ہیں، تو وہ ٹائم نکلے گا اور اس میں آپ HW کریں تاکہ آپ چائنا ٹور کو ون کر سکیں. اوائڈ فرام ٹائم ویسٹر ایکٹیویٹیز. اور وہ چیزیں جو کہ ٹائم کو ویسٹ کرنے والی ہے اس کو تو بالکل نہ کریں. ٹی وی بالکل نہیں دیکھنا آپ نے. ٹھیک ہے، بالکل ہی نہ دیکھے کہ اس میں ہے کیا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی میری بات. سیل فون کے ساتھ ہر وقت نہ کھیلے، FB کے ساتھ ہر وقت چیٹنگ میں نہ. اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ فیس بک پہ جا کے وہ سکرول کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، گانے بجانے دیتے ہیں، ویڈیوز گیم دیکھتے ہیں، خرافات دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں. ارریلیونٹ گپ شپ. کوئی بھی ایسے لوگ آپ کے پاس آئیں کہ وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہتے ہیں، اسے کو یار میرے پاس ٹائم نہیں پلیز. تو غلط جو یعنی کہ سیاست کو ڈسکس کرنا، ایسی مطلب کہ متنازع چیزوں کو ڈسکس کرنا، آپ ان کو کہے I have no time to waste the time. بس اتنی سے بات آپ کے کہ میرے پاس ٹائم ضائع کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ کہے اسے. Keep away from procrastination, lethargian habits, bad food taking and sleeping habits. یہ دیکھیں پروکراسٹینیشن کہتے ہیں کہ تاخیری حربے استعمال نہ کریں. کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آج 9:42 پہ آپ نے کام شروع کرنا ہے، آپ کہیں گے سب ابھی فی الحال سوچتے ہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کریں گے. یاد رکھیں اگر کسی بندے نے بات سننے کے فوراً 5 منٹ بعد کام شروع نہیں کیا، وہ کبھی بھی شروع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ نے تاخیری حربے استعمال نہیں کریں کہ یہ کرنا ہے، کل تو ضروری کام ہے، پرسوں جی شادی ہے، اس دن جو ہے نا یہ ہے، یہ پلیز اس پہ کراس لگا دیں. لیتارجین ہیبٹس، وہ جو سستی اور کاہلی والے، مثلا آپ لیٹ اٹھتے ہیں صبح، رات کو جو ہے نا لیٹ سوتے ہیں، اور
اگلے دن جو ہے نا لیٹ جاگتے ہیں، یہ کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سستی سے اٹھنا، ٹھیک ہے؟ بیڈ فوڈ ٹیکنگ ہیبٹ، یعنی اتنا زیادہ کھانا کھانا، غلط کھانے کھانا، اس سے بیمار ہو جانا، اور بہت زیادہ نیند، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ صرف 6 سے 7 گھنٹے نیند لے اور باقی اپنے کاموں کی طرف جائیں۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے نا، وہ کبھی بھی ٹائم خراب نہیں کر سکتے، یہ لکھ کے میں دیتا ہوں آپ کو۔ گیو ٹائم ٹو اسٹڈی دا کمپنی پروڈکٹس۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے کہ کمپنی کی جو پروڈکٹس اس کی اسٹڈی کریں، کیونکہ جب آپ کام شروع کریں گے، لوگ آپ کو پروڈکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے، آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انکم پلان کے بارے میں سوچیں، یعنی کہ سمجھے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یار انکم پلان کیا، اس میں کیوں آؤں؟ ٹریننگ لیں وہ کامیاب لوگوں کی یوٹیوب پہ۔ اب ٹی وی سے شفٹ ہو جائے نا یوٹیوب پہ، ٹی وی نہ دیکھے نا تو آپ یوٹیوب دیکھیں نا، ٹک ٹاک نہ دیکھیں نا، آپ یوٹیوب دیکھیں نا، کیا چیزیں دیکھیں؟ کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوریز دیکھیں، ٹریننگز لے، برڈ کمپنی کے۔ جب بھی آپ کے پاس ہاتھ میں موبائل ہو، اور جب بھی آپ کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں، تو ایک دم آپ کیا کریں، ہماری یوٹیوب چینل نکالیں۔ یوٹیوب چینل کا نام ہے ہیلدی آرگینک ورلڈ۔ آپ کو میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ گرین ورڈ کی جو ہے اس وقت ایک چینل ہے ہیلدی آرگینک ورڈ، اور فیس بک ہے، ٹھیک ہے؟ گرین ورڈ کی جو فیس بک ہے اس کو لائک کریں، جو آفیشیل پیج ہے اس کے اندر جائیں، وہاں پہ دیکھیں، روزانہ کم از کم 1 گھنٹے اسٹڈی کریں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو۔ ریگولر ٹائم ٹو ڈیلی آن لائن میٹنگ، آپ نے فرض کرنا ہے، کھانے کی طرح، نماز کی طرح، آپ نے کاموں کی طرف فرض کرنا ہے کہ 9 بجے رات کو زوم میٹنگ کرنی ہی کرنی ہے، ویبنارز اٹینڈ کرنے ہیں، اور یہ میں نے بڑا لکھا ہوا ہے وتھ ٹیم۔ آپ کا آنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس 100 لوگ ہیں اور 100 میں سے صرف آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک ناکام لیڈر، یاد رکھیں۔ اگر آپ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی 100 کی ٹیم ہے، 50 کی ٹیم ہے، 10 کی ٹیم ہے، اور آپ زوم میں اکیلے آ رہے ہیں، تو پھر آپ ناکام لیڈر ہیں۔ آپ جو ہے نا ذرا نظر ثانی کریں اپنی لیڈرشپ پہ۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ آگے کیا آپ کے لیے ریڈ ایوری واٹس ایپ ٹیکسٹ۔ ہاں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ چائنا ٹور کیا ہے؟ تو میں اس کو کہتا ہوں یار گروپ میں ہے۔ ہاں گروپ میں تو ہوں۔ آپ نے میسج پڑھے ہیں؟ نہیں، میں اکثر نہیں دیکھتا۔ وہ اللہ کے بندے، آپ کو جب گروپ میں ڈالا گیا ہے، آپ کو جب ٹیکسٹ آ رہے ہوتے ہیں، اور 1 سال کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار چائنا ٹور کی پالیسی کیا ہے، تو یہ تو پھر حد افسوس ہے نا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں میسج آئیں، اس کو دیکھ لیا کرے۔ بہت زیادہ ہمارے جو بڑے محترم ساتھی اس کو نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد اپنی ٹیم کو کال کرے، فارورڈ بھی کرے۔ اسٹارٹ ورکنگ آن نیو پیکج، نیو پیکج پہ اسٹارٹ ورک کرے ود آؤٹ ڈیلے، ویٹنگ وداؤٹ ویٹنگ انسٹنٹلی، اینڈ میک مائل اسٹونس، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں جی سیکنڈ اسٹیپ۔ سیکنڈ اسٹیپ کیا؟ میک نیو کانٹیکٹ لسٹ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج 9:45 پہ، آج آج آپ نے نیا کانٹیکٹ لسٹ بنانا ہے۔ جو پرانے والا ہے اس کو آپ نے ریویو کرنا ہے، اور اس کے بعد انوائٹ یور ٹیم فار میٹنگ۔ کل پیر کا دن ہے، کل اپنی پوری ٹیم کو چھائے پہ بلائے ہیں، جہاں پہ آپ علاقے میں ارد گرد رہ رہے ہیں، اور جو علاقے میں ارد گرد نہیں رہے ان کے ساتھ زوم میٹنگ کریں، اور جو میں ٹریننگ دے رہا ہوں ان کو اس طرح ٹارگٹ دے جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ورکنگ آن لسٹ، لسٹ کے اوپر جو ہے نا کل سے کام کریں۔ کمیونیکیٹ ود یور فرسٹ اینڈ سیکنڈ جنریشنز، آپ کی جو فرسٹ جنریشن اور سیکنڈ جنریشن ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں۔ تھرڈ فورتھ کے ساتھ جب آپ کمیونیکیشن کریں گے تو آپ لیڈر نہیں ہیں، پھر آپ لوڈر ہیں، معذرت کے ساتھ۔ تو آپ کو جو آپ نے جوائن کروائے ہیں ان سے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، اور جو انہوں نے جوائن کروانے ہیں ان سے کمیونیکیشن کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ ان کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور روزانہ سے پروگرس پوچھنی ہے۔ ڈیلی انویٹیشن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کل پیر کا دن ہے، کل سے 10 لوگوں کو آپ نے ڈیلی کال کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 3 سے 5 لوگوں کے ساتھ آپ نے تو بالمشافہ میٹنگ کرنی یا زوم پہ میٹنگ کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 10 لوگوں کو کل سے کال کرنی ہے، 10 لوگوں کو کال کرنی ہے، 10 لوگوں کو کال کرنی ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہی میری بات؟ 3 سے 5 کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، 3 سے 5 کے ساتھ میٹنگ کرنی، اس میں کمپلسری کرا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ ونر ٹل دا لاسٹ ڈیٹ آف پیکج ود آؤٹ بریک، بریک نہیں کرنی، بریک نہیں کرنی، کوئٹ نہیں کرنا، اور موریل کو لو نہیں کرنا، اور نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا، اور دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہونا جب تک آپ ٹور کو ون نہ کریں۔ ضد کریں،
ज़िद करे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैंने इसको करना ही करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा फिर, ठीक है? आफ्टर ईच मीटिंग स्टार्ट रिलेंटलेस फॉलो। रिलेंटलेस फॉलो का मतलब होता है बेरहम किस्म का फॉलो, और मिनिमम 5 फॉलो। अब ज़रा इसको देखिए कि 92% सेल जो है, ये 4th कॉल पे क्लोज़ होती है। जब आप किसी को फ़ॉलो अप करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वो उसको कांसेप्ट क्लियर नहीं है। इस फॉलो पे कांसेप्ट क्लियर हो गया, इस पे और क्लियर हो गया, और इस पे कहेगा लब्बैक, मैं जॉइन होना चाहता हूँ। तो लिहाजा 1-2 फॉलो से कुछ नहीं होगा। अब स्टैटिस्टिक क्या कह रही है कि 2% सेल जो है वो फर्स्ट फॉलो अप में होती है, 3% सेल सेकंड फॉलो अप में, 5% थर्ड फॉलो अप में, 10% फोर्थ फॉलो अप में, और 80% फिफ्थ फॉलो अप में। तो आप पूछिए अपने आप से कि जब आप मार्केट में गए तो क्या 5वें फॉलोअप तक गए हैं? इसलिए तो नाकामी है, क्योंकि नो फॉलोअप नो क्लोजिंग। 48% ऑफ सेल पीपल नेवर फॉलो अप विद द प्रोस्पेक्ट। 48% तो फॉलो करते नहीं है। 25% लोग सेकंड फॉलोअप के अंदर जो है ना स्टॉप कर जाते हैं। 12% लोग जो है वो 3 फॉलोअप करते हैं, और 79% लीड जो है वो कभी भी वो फॉलोअप में ही नहीं आते। तो लिहाजा इसलिए लोग नाकाम हैं। अब एक गोल्डन रूल्स है आपके लिए, वो है अट्रैक्ट, वो है कन्वर्ट, वो है क्लोज, वो है डिलाइट। इसको अगर आप याद रखेंगे इंशाल्लाह, तो इसको आप बिल्कुल रट्टा लगा दी इस चीज को, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल इंशाल्लाह इस टूर को विन करेंगे। देखिए, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो प्रेजेंटेशनें हैं, आपकी जो स्लाइडें हैं, आपके जो चीज़ें हैं, उसको इतना अट्रैक्ट बनाएँ कि स्ट्रेंजर आपको विज़िट करें, स्ट्रेंजर अट्रैक्ट हो जाएँ। विज़िटर्स जब करें, तो आपकी जो लैंडिंग पेजेज़ हैं, इतने कलरफुल होने चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट्स की जो है ना प्रेज़ेंटेशंस के अंदाज़, उसको इतना ज़बरदस्त अट्रैक्श उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो कन्वर्ट हो जाए लीड में। लीड्स कहते हैं उस शख्स को जिसने आना होता है, जो तकरीबन 80% तैयार है, उसको आपकी प्रोडक्ट की नीड है, उसको ज़रूरत है, वो तलाश में है, वो सरगर्म है, वो बिल्कुल वो एक गर्म लोहे की तरह है, बस एक हिट की ज़रूरत है। लेकिन जब आप उसको मुसलसल फ़ॉलो-अप में रखेंगे, ईमेल के ज़रिए, सीआरएम के ज़रिए, वर्कफ़्लो के ज़रिए, ठीक है? उसको ग्रुप में डालेंगे, रोज़ाना उसको गुड मॉर्निंग करेंगे, सलाम करेंगे, नई-नई चीज़ें भेजेंगे, उनके पास जाकर मिलेंगे, तो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब कस्टमर वो कन्वर्ट होगा, तो फिर उसके बाद वो प्रमोटर भी बनेगा। आप इसको इस अंदाज़ से भी कह सकते हैं कि आप अगर कोई हर बंदा नहीं आता, तो अपने प्रोडक्ट का उसको यूज़र बनाएँ। इवन एक टूथपेस्ट का यूज़र बनाएँ, इवन एक कैल्शियम का यूज़र बनाएँ, इवन एक ब्लूबेरी जूस के एक साशे का यूज़र बनाएँ। तो इसके बाद इंशाअल्लाह वो इतने मुतमईन हो जाएँगे कि वो कहेंगे, यार मुझे मज़ीद ये प्रोडक्ट मँगवाएँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद उसको क्या करें कि उनको लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको फिर आप मेंबर बना सकते हैं, और मेंबर को ट्रेनिंग दे के कस्टमर और मेंबर बन के फिर वो प्रमोशंस की तरफ चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जी आपको ये पार्ट 1 जो है ना समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हम पार्ट 2 को भी नेक्स्ट वीक में मैं प्रेज़ेंट करूँगा। ये बहस है कि आपने चाइना टूर और आपने मरी टूर को कैसे विन करना है। इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ें बताई आपको, वो मैंने रूल्स बता दिए, फिर उसके बाद मैंने माइलस्टोन्स बता दिए, उसके बाद फिर मैंने ये कहा है कि जी आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेल में हो फ़ॉलो-अप है। अब आखिर में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है दोबारा कि जब इस लेक्चर को आप सुने, तो इस लेक्चर के बाद जो है ना, अब इस लेक्चर के क्लोज़ होने के बाद फ़ौरन आप ये देखें कि जो मैंने बातें की है, क्या आपने उस पे अमल करना शुरू कर दिया? क्योंकि दोबारा कहना चाहता हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है? और गोल्डन रूल्स ये है कि एक्शन विदाउट प्लानिंग, यानी ट्रेनिंग के बगैर जो है ना यानी कि एक्शन करना, वो भी ज़ीरो है, और प्लानिंग विदाउट एक्शन इज़ आल्सो ज़ीरो। तो जिन चीज़ों को इंशाल्लाह याद रखेंगे, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे मरी टूर के अंदर इंशाल्लाह वहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे, एन्जॉय करें, वेदर को एन्जॉय करें, चाइना को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।